السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے، اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنے کو بات ابھی شروع کرنی ہے۔ جی حضرت۔ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ ماشاء اللہ العزیز، ماشاء اللہ العزیز۔ ہاں صاحب، اس پہ روشنی ڈالیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا وعلی آل محمد بارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا اہل بیت اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جملہ قصہ مختصر۔ موضوع ابتدا قربانی ہے، یعنی سنت ابراہیم۔ در حقیقت میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اس مسئلے کے اوپر توجہ چاہوں گا، اس لیے کیونکہ قربانی ہمارے یہاں فقط لذت اور محفل طعام کا نظام دکھتا ہے اور کچھ نہیں۔ اچھا، یعنی اپنے اہل و عیال کو جمع کرنا، ساتھ میں ایک جانور کو ذبح کرنا، اس کے گوشتوں سے ساتھ میں جو ہے پورے اہل خاندان کے ساتھ میں ایک وقت میں بیٹھ کر کھانا نوش فرمانا، ملنساری کی باتیں کرنا، گفتگو کرنا، ایسا ہی ایک سیلیبریشن بن کے رہ گیا۔ اس میں جو عبرت ہے، جو اللہ چاہتا ہے، وہ درکنار ہو گیا، اور لوگوں کا ذاتی مفاد ہے، اس لیے زیادہ روا دوا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قربانی میری فکروں کے اندر یہ واجبات امت بھی نہیں ہے، فرائض امت بھی نہیں ہے۔ اچھا جی صاحب، کیونکہ یہ سنت ابراہیم ہے، اس لیے نہ ہم پہ واجب ہے نہ فرض ہے۔ ہاں، یہ واجب اور فرض و سنت سب کچھ ہو سکتا تھا گرچہ اگر یہ سنت محمدی ہوتی۔ ہم جس نبی کی امتی ہے، ہم پر انہی کی سنت واجب ہے اور فرض بھی ہے۔ پہلا نقطہ، اصل میں اس کے پیچھے اللہ کا مقصد، اس واقعے کے پیچھے، اس قصے کے پیچھے قربانی کے ذریعے سے، ایک قربانی سے منسوب کچھ میسج ہے، اسپیشلٹی ہے اس کے اندر، پیورٹی ہے اس کے اندر، حقیقت سے پور ہے یہ۔
حقیقت سے پور ہے یہ. اور میری توجہ 12 اس پر ہوئی ہے تو میں نے اسے فطرت حقیقت طریقت پر پایا ہے. اچھا. قربانی شریعت کا فعل نہیں ہے جناب قبلہ. لیکن یہ فطرت آفال طریقت کا فعل ہے. لیکن شریعت والے تو بہت دھوم سے کرتے ہیں. نہیں، وہ مغالطہ ہے ان کا. کہ میں نے پہلے کہہ دیا، واضح کہہ دیا کہ بھائی ان کا اس میں جو ہے نفسیاتی نفع ہے، لذتیں ہے، انجوائنگ ہے اس کے اندر. سمجھ رہے آپ؟ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو وہ لوگ کہ ان کی نفع کی غرض سے ہے نا. شریعت کی خوبی ہے یہ، بالغرض نفس کے نفع میں جو کچھ بھی آئے اسے واجب اور فرض بنائے. اور اس کو کامیاب کرنے میں علماء کا بہت ہاتھ رہا ہے. یا ورنہ نفس کبھی بھی ذات کی جانب سے منسوب نہیں ہوئی ہے اور محبوب نہیں بنی ہے. نفس کو ہمیشہ ذات سے دشواری ہے، وہ تمہیں رغبت نہیں کرواتی، دوری کرواتی ہے. اور شریعت یہی ضابطہ نفس بشریت کو قربت کرواتی ہے. کیونکہ شریعت میں تم نے دیکھنا صاحب اکثر اوقات اس کے جملے اور ہیں، اس کے کردار اور ہے، اقتدار اور ہے. اس کے سارے اقتدار نفس کی خواہشوں کی پورتی کرتے ہیں. اور جب مفتیان دین جب فتویٰ جاری کرتے ہیں تو نفس کی رضامندی، نفس کا خسارہ، نفس کی لطافت اس کا پہلے ادراک ہوتا ہے، اس کی پہلے فکر ہوتی ہے ان کو. اور اس کے دائرہ صحت کے رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں وہ لوگ. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اس لیے اختلاف ہے طریقت میں اور شریعت میں. اس لیے میں نے کہا کہ جب بھی میں نے خود دیکھا ہے قربانی کے مسئلے کو تو یہ آفال طریقت کا حصہ پایا گیا ہے، شریعت کا نہیں. اور ویسے بھی سنت ابراہیم ہے، ہم امت ابراہیم تو ہے نہیں. اب یہ حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی نے بھی کی تھی. تو میں کہتا ہوں ہاں جناب نبی نے کی تھی، میرا اس سے انکار نہیں. نبی نے کی تھی اس لیے نہیں کہ میری سنتیں بول کر. تو ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجئے. بولنے والے وہ لوگ، سننے والے وہ لوگ جنہیں میرے اس بیان پر اعتراض بھی ہو سکتا ہے، انہیں چاہیے کہ تاریخ کا مطالعہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائے مجبوری کی تھی. مجبوری؟ ہاں، اس لیے کہتا ہوں کہ تاریخ کا مطالعہ کریں. کیا کی تھی؟ جب مکہ ابو سفیان کے ہاتھ میں تھا. ہاں جی صاحب. ابو سفیان کے والد کے ہاتھ میں تھا. اچھا. دونوں کی نگہبانی میں، سرداری میں کام چلتے تھے. مکے کی پوری نظامت ان کے ہاتھ میں تھی، پوری نظامت ان کے ہاتھ میں. تو آپ کو معلوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آمد پر قید لگ گئی تھی کہ آپ مکے میں نہیں آ سکتے. معاہدہ طے ہوا تھا، سورہ معاہدہ اسی کی. سمجھ رہے آپ؟ ایک معاہدہ بھی طے پایا تھا، وقت آیا تھا. پھر معاہدہ بڑھ کے وقت جب وقفہ جب بڑھا تو وہاں پہ دیکھا کہ ابو سفیان نے ہر طرف چرچے کر رکھے ہیں کہ محمد کا دین دین ابراہیم سے مختلف ہے. محمد کا دین ابراہیم سے مختلف ہے، اس لیے اس کے دین کو، اس کی تحریک کو ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. ہم اہل عرب میں اس کی کوئی جگہ نہیں. ہم قطعی اپنے دین ابراہیم کو فراموش نہیں کر سکتے.
جو مکے کے اندر کعبے میں چلتے آیا ہے روایتی دین ابراہیم وہی چلے گا. ہمارے کہاں اس کے علماء اس کے شاہی دین موجود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صحیح ہے. یہ معاملہ جب اتفاق ہوئے، یہ اعلان ہوا، باقاعدہ آپس میں باتیں ہو گئی، طے پائی ہیں، تو یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. نبی کو آنے کی تو اجازت تھی مگر زیادہ وقت تک نہیں، مختصر وقت کے لیے، کیونکہ اس وقت جو ہے کعبے کے اندر جو ہے سمجھ لو مکے میں لوگ دور دراز سے بازار سج رہا تھا، تاجر آ رہے تھے، جمع ہو رہے تھے، بہت بڑا بازار ہونے والا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے داخل پہنچتے گئے. پہنچنے کے بعد میں آپ کو جب فکر جب گئی تو انہوں نے میرے خلاف یہ تحریک چلائی ہے کہ میرا دین مختلف ہے حضرت ابراہیم سے. تو یہ تو بولے مجھے میرے خاندان اور نسل سے دور کرنے والے، ان کا مشن تو بتا سیاسی پہلو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پانسا پلٹنا تھا تاکہ وہاں پہ لوگوں کے دلوں اور خیالوں کے اندر یہ جو باتیں گئی ہیں اس کی صفائی بھی ہو جائے اور مغالطے سے لوگ باہر آئے، کیونکہ لوگوں کو نبی سے جڑنا ہے، نبی کو لوگوں سے جڑنا ہے. برائے مجبوری نبی نے ایک کام کیا، اپنے ساتھ جو قافلہ آیا تھا ان کا اپنا مدینے سے، اس میں اونٹیں بھیڑیں سب تھے. تو آپ نے 50 اونٹ اور 300 بھیڑیں کٹوائے تھے. اچھا. کیا کرے تھے؟ یہ مجبوری تھی نبی کی، کیونکہ مکے میں انٹری بینڈ ہو گئی تھی. ورنہ اگر مکے میں اگر نہیں پہنچیں گے تو مکہ حاصل نہیں ہوگا، مکے کے اندر دین نہیں پھیل پائے گا، لوگوں تک میری دعوت نہیں پہنچ پائیں گی. یہ بازار سال میں ایک بار بھرتا ہے، چل جائے گا، جو دور دور سے تاجر اور جائرین آتے ہیں ان تک میری بات نہیں پہنچ پائیں گی، اسلام مشکل میں آ جائے گا. سمجھ میں آ گئی؟ ہاں جی. تو یہ فیل کیسے ہو رہا ہے؟ برائے مجبوری ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا. تاریخ کی ایک نشانی دیتے ہوئے، دلیل دیتے ہوئے بات کر رہا ہوں، میں پورا مکمل قصہ بیان کر رہا ہوں. تب آپ نے جب یہ قربانیاں دی اور لوگوں کو بتایا کہ سنیے میں کوئی نیا دن نہیں لایا، میں وہی پرانا دن یاد دہرانے آیا ہوں، وہی پرانا دین، دین ابراہیم کا دین دہرانے آیا ہوں تاکہ تازہ ہو جائے. یہ کہہ کر آپ نے دل جیت لیا اور کہا کہ میں اس دین پر ہوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ میں قربانی دے رہا ہوں. کیا بات. آپ نے 50 اونٹ اور 300 بھیڑیں کٹوائے. مگر اس مزاج کے، اس روایت میں رنگے ہوئے لوگ لمبے وقتوں تک نبی کے ساتھ جڑے ہوئے رہے. ہاں، جو ابھی تک مکمل طور پہ ایک طرف کنورٹ نہیں ہوئے تھے، جس میں دونوں رنگ تھا، دین ابراہیم کا بھی رنگ تھا اور دین محمدی کی تسلیمی تھی اس کے اندر. سمجھ میں آ رہی؟ ہاں جی. ہاں جی. بولے بیت میں تو آ گیا مگر ابھی بھی شریعت ہی ہے. بولے سمجھ میں آ گئی؟ ایسی بات ہو گئی. وہ تو دونوں باتیں تھیں ان میں. تو بالواسطہ اس مجبوری کے نبی کو اور چند وقت تک قربانیاں دینی پڑی. یہ سب برائے مجبوری لوگ، ورنہ لوگ اس کا خلاصہ دے جو اللہ نے ایت فرمائی نبی کی شان میں. وہاں یہ ایت کے اندر نبی کا وہ کردار ثابت نہیں ہو پاتا، ورنہ یہ ایت جھوٹی پڑ جاتی ہے پھر اللہ کی. وما ارسلنا الیک الا یا رحمتا للعالمین. اللہ نے کہا کہ اے محبوب، ہم نے تمہیں تمام عالم کے لیے رحمت بنا دیا. عالمین، تمام عالم، ایک عالم نہیں، کئی عالم. ہر مخلوق کا ایک عالم ہے بھائی، ہر مخلوق کا اپنا ایک عالم. ہر مخلوق کے عالم کے لیے آپ کی ذات رحمت ہے. تو پھر نبی کے ہاتھوں سے قتل کروا کر کے رحمت کہاں ثابت ہو رہی ہے؟ بتائیں نا. تو نبی کے کردار پر یہ تو نظریہ ہے صاحب. اگر میں بات کروں تو یہ نظریہ ہے.
اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا یہ اس کے اوپر رحمت ہے صاحب میری نظر سے. پر ٹھیک ہے چلو. ابھی وضاحت باقی ہے نا ابھی. ہاں جی ہاں جی. حضرت وضاحت میں نے تم کو پوری تاریخ بتا دیا نا, وجہ مجبوری کیا تھی. میں سنا ہوں. اس کو جو دیکھے نا, پہلے کو دیکھے نا, وہ تاریخ بیان کرتے ہوئے آ رہا ہوں, حالات بیان کرتے آ رہا ہوں, کیا مجبوری سے آپ نے کی. صحیح ہے. آپ کا اپنا ذاتی ارادتاً کام نہیں ہے وہ, فیل نہیں ہے وہ. چلیے اب یہاں تک تو بات آ گئی نبی تک. ہاں جی. رحمت للعالمین کا معاملہ بھی لا کے ڈال دیا میں نے, وہاں یہ بات نہیں بیٹھتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تم پڑھ لو تو وہ حرام ہو جائے, تو پھر رحمت کا ذکر آنے کے بعد حرام کیوں نہیں ہو رہی قربانی. سمجھ میں آ رہی بات. ہاں جی ہاں جی. اس کو سمجھے, لفظوں کو سمجھے. اگر اتنی باریکی ہے کہ رحمان اور رحمانیت کا ذکر ہو جائے بسم اللہ کے اندر, تو زوا حرام ہو جاتا ہے. پھر رحمت العالمین کے ہاتھوں سے حرام نہ ہوگا. بتائیں. پہلی بات یہ نقطے کی بات ہے, اس لیے بولتا ہوں اس میں طریقت ہے. نہیں طریقت نہیں ہے اس میں, طریقت ہے. بات تو صحیح ہے. صحیح ہے. اس میں طریقت ہے. میں جو فکر بیان کر رہا ہوں طریقت والوں کے لیے کر رہا ہوں. حق کیا نبی کی رحمت کا رخ سامنے آ جائے, حق ہے. اور اللہ کا منشا جو ہے حقیقی منشا, اس کے طرف ہم لوگ فکر مند ہو جائیں. اللہ ہم سے چاہ رہا کیا تھا, جو ابراہیم سے چاہا تھا وہی ہم سے چاہتا ہے. آپ بتائیں میاں, اگر یہ قربانیاں جتنی تھی جا رہی ہیں امت محمدی کے اندر کثرت سے, خربوں کروڑوں روپے خرچ ہو گئے. صحیح ہے. اسلام کی ایک پہچان بن گئی. تو ایسی صورت میں ایک بات ذرا سوچے فکر کریں, اگر یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول تھی تو حضرت ابراہیم کی پہلی قربانی ہی قبول ہو جاتی تھی. جانور کی قبول کرنا تھی تو آپ نے تو پہلے اونٹ ہی ذبح کیا, تو پہلی جو قربانی آپ نے جو دی تھی وہی قبول ہو جاتی. صحیح ہے. وہ قبول ہو جاتی تھی صاحب میرے. صحیح. پھر خواب آیا. ابراہیم تم سمجھے نہیں ہماری بات کو, ہم تمہاری جان سے زیادہ پیاری چیز چاہتے ہیں اپنے راہ میں قربان. جی. پھر ہوتے پھر فکر کرے, کہاں یار بہت ساری بھیڑیں اور گائے باقی تھے, آپ نے بھیڑیں کٹوا دی. پھر خواب آیا. صحیح. آپ نے گائے کٹوا دی. پھر خواب آیا, 3 بار ہو گیا. تو یہ عمل تو 3 بار پہلے ہو چکا, پھر اس کا انکار ہوا. تب اللہ نے کہا کہ ابراہیم تمہارا یہ انداز اخلاق جو ہے نا, انداز اخلاق, ہو سکتا ہے یہ پسند آیا ہوں گا اللہ کو, ہو سکتا ہے یہ مقصد ہوگا اللہ کا, ہو سکتا ہے وہ مقصد ہوگا اللہ کا. اس نظریے سے تم نے جو کوششیں کی نا, بولے یہ انداز ہنسنا ہے آپ کا. کیا یہ انداز ہنسنا؟ تو اللہ نے یہ بولا قربانی پسند نہیں آئی. قرآن کا نقطہ دیکھو کیا ہے, نقطے پہ بات جانا چاہیے. اے ابراہیم تمہاری کوشش اور انداز ہنسنا پسند آیا مجھے, ورنہ تم نے جو قربان کیا اس کا نہ گوشت مجھے پہنچتا ہے نہ خون. صحیح. مگر تمہاری جدوجہد جو تھی نا فکر میں, میری فکر میں, قرآن میں یہ واضح ہے, پورا کلیئر. صحیح. الحمدللہ. کہ یہ تمہاری جو کوشش تھی, ایک کے بعد ایک, دو, دوسری, وہ کوشش کا جو انداز تھا, ہنسنا, انداز ہنسنا, وہ ادا مجھے وہ پسند آئی. صحیح. مگر یہ تو پسند آ گئی انداز ہنسنا, کوشش, مگر مقصد پورا نہیں ہوا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو جانور کی ذبح سے متعلق معاملہ نہیں. تو حضرت کی پھر چوتھی کوشش, سب سے زیادہ عزیز اور جان سے زیادہ پیاری کیا ہے, میں کسے جانا چاہتا ہوں. تو بولے میرا ایک بیٹا ہے, میرا ایک بیٹا ہے, میں اسے بہت چاہتا ہوں, اسماعیل ذبح اللہ, اسے قربان کر دوں. اللہ نے اسے بھی قبول نہیں کیا.
وہاں دمبا بھیج کے جبرائیل سے ابراہیم کے گمان کی لاج رکھ لی. چلیے، مطلب اللہ چاروں بار کی کوشش میں ابراہیم کو ہی قبول کرتا ہوا آ رہا ہے. ابھی جو اللہ چاہ رہا تھا ابھی وہ ابراہیم کے پاس قبول نہیں ہوا. مقصد کیا تھا؟ بات جملے کی تھی. کیا جملہ نکل کے آتا ہے وہاں پہ؟ رضا کہاں پوشیدہ ہے، رضا کہاں چھپی ہوئی ہے؟ جب حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے یہ کہا، حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے یہ کہا کہ بیٹا اللہ چاہتا ہے کہ میں تجھے اس کی راہ میں قربان کروں، تو حضرت اسماعیل نے بغیر کسی خیال کے دخل کے، بغیر کسی خیال عقل کے دخل کیے بغیر آپ نے کہا لبیک، لبیک انی فی قاتل سبیل اللہ، اللہ کے واسطے اگر میرا قتل ہوتا ہے تو میں راضی. میرا قتل اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو میں راضی ہوں. سوال کئی اور تھا اللہ کا، کسی اور سے تھا، جواب کسی اور نے دیا. سمجھ میں آئی حضرت آپ کے صوفی صاحب؟ کیا چاہیے تھا اللہ کو پھر اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے؟ اللہ کے سب سے عزیز، سب سے قریب، پیاری چیز ابراہیم بھی، اسماعیل بھی نہیں ہے، ثابت یہ ہوا. پھر اس کی جگہ دمبے کو کٹوا دیا جبرائیل کو بھیج کر. مگر پھر کیا چیز تھی وہ چیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب میں تھی، جو گھر پر اپنے والد کو مطمئن کیا تھا اس بات سے کہ تم گھبرانا مت، ڈرنا مت، لرجنا مت، میں قربان ہونے تیار ہوں، قتل ہونے تیار ہوں اللہ کی راہ میں. اللہ کا گھر مجھ سے مطالبہ ہے، مجھ سے مطالبہ ہے کہ میں اس کے لیے قتل ہو جاؤں، قربان ہو جاؤں، تو لبیک. بس یہی چیز ابراہیم سے چاہتا تھا. یہ نقطہ ہے اس میں. کیا بات بہت خوب. کیا تھا وہ یہ تھا عقل اور ارادے کو اللہ کے تابع کرنا، عقل اور ارادہ دونوں کو اللہ کے تابع کر دینا. بس حضرت ابراہیم کو یہ نہیں ہے سمجھ میں آ رہا تھا، ورنہ اتنے اونٹ، گائے، مینڈے، بھیڑے یہ سب نہ کٹتی تھی میرے بھائی. تو یہ ہے حقیقت. مسئلہ قربانی اللہ کا حضرت ابراہیم سے جو مطالبہ تھا، یاد رکھنا ہر جان کے قریب اس کا خیال ہے. پہلے کیا ہے؟ خیال، اپنا خود کا خیال. ہر جان کے قریب اس کا خیال ہوتا ہے. بس اللہ بول رہا ہے یہ مجھے دے دے ابراہیم، میٹر ختم صاحب. بات سمجھ میں بہت خوب. یہ راز ہے اس کا. بہت خیال دے دینا ہے اس کو. کیا دے دینا اس کو؟ خیال. اس لیے میں نے کہا تھا قربانی آفعال طریقت کا حصہ، شریعت کا نہیں. یہ تو گوشت کھا کے انجوائے کرتے ہیں بس. کیا بات، بہت خوب، سبحان اللہ. اور اس سے پیاری خوبصورت حقیقت کوئی اور نکل نہیں سکتی. یاد رکھنا بات. کیا بات، سبحان اللہ. یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو وما ارسلنا الیک الا رحمت العالمین کا معاملہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ نہیں، نبی کی ذات اپنی جگہ پہ رحمت للعالمین ہے. حق. اور نبی نے جو کچھ کیا تھا وہ راضی طور پہ نہیں کیا تھا، وہ مصلیتاً مجبوراً کرنا پڑا تھا. صحیح ہے. ورنہ ان کو مکے کے اندر اسلام کے لیے پلیٹ فارم نہیں ملنے والا تھا حضرت. صحیح. تو دونوں باتیں میں نے واضح کر دیا. خوب، الحمدللہ. اور اس سے بہتر خوبصورتی کچھ نہیں ہے. صبح یہ بات کہہ کے میں جو ہے اپنی بات پوری کرتا ہوں حضرت.
فضول اس سے لمبی کھینچ کے وہ مطلب نہیں، نہیں، بہت بات خوب، سمجھ میں آ جائے، ہدایت تک پہنچ جائے، بہت خوب، اور اللہ جو چاہ رہا ہے مقصد بندے سے، اپنے بندوں سے، اپنے محبوبوں سے کوشش کرے، اور یہ اولیاء اللہ ہی کرتے ہیں کہ اپنے ارادے، اپنے خیال کو اللہ کا بنا دیتے ہیں۔ حق سمجھ آ رہی؟ حق تو اللہ کا ہر خیال ولی کی زبان سے یا دل سے، دماغ سے گزرتا ہے، پھر حق تب وہ دونوں ایک ہوتے ہیں، دو ہی میڈیاتی ہیں، دو ہی میڈیا مکمل میڈیاتی ہیں، وہ یکتائی یگانگی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دو لاکھ جی جی، السلام علیکم۔ وہاں کا۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو کے متعلق یا اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم عثمان چشتی قلندری صاحب سے آپ کے سوالوں کو پیش کریں گے، اور ان کے طرف سے جو بھی جوابات بنتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔